دیکھیے بات یہ ہے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اور اس کا جو نرخ ہے وہ عالمی منڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اوگرا ہے وہ سیٹ کرتی ہے. تو اب یہ جو روزانہ کی اتار چڑھاؤ جو ہے اس کی جس طرح کے ہر روز قیمتیں بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں، آئے روز ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے اس کے اندر ان کے حالات کشیدہ ہوتے ہیں، تو پھر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. اور جب وہ پاکستان میں اس کے جو مہنگا تیل خرید کے اگر آپ مہنگا بیچیں گے تو آپ کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ عوام کا اس وقت جو گزر بسر ہے وہ پیٹرول کے اوپر انحصار جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت مشکل میں ہے. یہ بات تو ایک میں خود بھی اسی ملک کی باشندہ ہوں، شہری ہوں، گرمی سردی کا اثر مجھ پہ بھی ہوتا ہے، تو میں یہ بات کو سمجھ سکتی ہوں. لیکن اس میں آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ حکومت کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ نہیں ہے کہ ہم اس میں عوام کو اسی طرح جس طرح پہلے 129 ارب سبسڈی دی گئی، اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی کا سلسلہ ابھی شروع ہے. لیکن چونکہ آپ تیل خریدتے ہیں مہنگے داموں، اس کے اوپر ٹیکس پے کرتے ہیں، تو آپ شمالہ صاحبہ ٹارگیٹڈ سبسڈی آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ نے میٹرو شیٹروں پہ کرائے لینے شروع کر دیے ہوئے ہیں، وہ آپ آج ٹکا کے کرایہ لے رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاتی چلوں. میں نے ابھی ریسنٹ جو منسٹر صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی سنی ہے، اور ابھی ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. اور اگر کہیں پہ اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے تو وہ ہمیں آپ بتا سکتے ہیں، اس کو میں چیک کروا لیتی ہوں. لیکن میری اطلاع کے مطابق میری بہن ہم یہی جاننا چاہتے ہیں تاکہ پوری قوم جان سکے کہ ہماری بہن جو بتانا چاہ رہی ہے کہاں جاری ہے. کوئی 3-4 محکمے بتا دیں. ٹرانسپورٹ پہ آپ نے دیا، اس پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، پنڈی میں بھی لیے جا رہے ہیں. میں عرض کرتی چلوں. جی آپ بتا دیں. جی ہم نے ٹرانسپورٹرز کو، جو پبلک ٹرانسپورٹرز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے اس میں، اور اس سبسڈی کی مد میں ان کو پیسہ دیا. ہم نے گڈز ٹرانسپورٹرز کو پیسہ دیا تاکہ وہ اشیاء نقل و حرکت میں وہ تیزی نہ آ سکے، اور مارکیٹ جو ہے اور اشیاء خرد و نوش جو ہیں یا روزمرہ کی ضروریات ہیں اشیاء ہیں وہ ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھے نہ. تو ہم نے گڈز ٹرانسپورٹرز کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صوبائی پنجاب حکومت میں بھی، سندھ میں بھی اور وفاق میں بھی جو بسز ہیں اس کے اوپر کرایہ نہیں لیا گیا. اور اگر کوئی آپ مجھے بتا رہے ہیں تو میں یہ اپنا فیکٹ جو ہے دوبارہ چیک کروا لیتی ہوں. ہمیں یہی معلوم ہے کہ ابھی تک ٹارگیٹڈ سبسڈی جو مل رہی ہے وہ کسانوں کو بھی مل رہی ہے، اور ان کو ڈیزل اور پیٹرول کی مد میں ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی وفاقی حکومت کی طرف سے مل رہی ہے. دوسری بات یہ رہی کہ میں آپ کو اوگرا کا بتا دوں کہ ہر روز کا جو تعین کرے گا اور مانیٹر کرے گا. دیکھیں جو ریگولیٹری جو اوگرا ہے وہ ایک اتھارٹی ہے. اس اتھارٹی نے آپ کی پرائس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، آپ کے پرائس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اور بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا ہوتا ہے پیٹرول کو، اور کہیں پہ بلیک میں جو ہے مارکیٹ اوپن نہ ہو رہی ہو. ان تمام چیزوں کا جو اس تمام سسٹم کو اوگرا ہی مانیٹر کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ہماری مشاورت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس میں آپ ہر روز کی بنیاد پر آپ ایک اپنا میرٹ جو ہے وہ سیٹ کر دیں کہ جو عالمی منڈی میں قیمت بڑھے گی اور اس کو فوری طور پہ مانیٹرنگ کی جائے گی. شمائلہ بہن، چونکہ ہم نے پنجوتا صاحب کی طرف بھی جانا اور ثاقب نے سوال کرنا بھی، آپ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ آپ نے کہا شروع سے ہی فیصلہ ہے تقریباً کہ سستا ہوگا تو سستا کریں گے، مہنگا ہوگا تو مہنگا کریں گے. بالکل یہ بات تو درست ہے، پلے سے تو نہیں ڈالنا نا، عوام کے پلے سے بڑھ جائے کوئی بات نہیں. آپ ہمارے پروگرام میں آئی تھیں، ہم نے پوچھا تھا پیٹرول بہت سستا ہو گیا ہے تو کیا خوشخبری آئے گی؟ آپ نے کہا جی انشاءاللہ کوئی سرپرائز آئے گا. 3 ہفتے پیٹرول سستا رہا، کوئی پیٹرول سستا نہیں کیا گیا، اور چوتھے ہفتے کے جمعے سے پہلے اچانک وہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی اور پھر ہم پر پیٹرول مہنگا کر دیا گیا. تو جو 3 وہ ہفتے تھے اس میں وہ سستا پیٹرول آیا نہیں تھا، اور اچانک ایک دن میں مہنگا بھی آ گیا. اور سوری، اس کے ساتھ ہی ایک چیز ایڈ کر لیجئے گا، یہ پی ٹی آئی والے جو پنجوتا صاحب لوگ ہیں یہ آدھی رات کو جو تھے ڈاکہ ڈال دیتے تھے، پیٹرول مہنگا کر دیتے تھے. اب آپ لوگ وہ الفاظ واپس لینے کو تیار ہیں کہ وہ بھی عالمی مارکیٹ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے خان صاحب کی ایک غالباً کسی جلسے کی تقریر تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایران کا حالات خراب ہوتے ہیں تو پیٹرول جو ہے وہ 1000 روپے لیٹر بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ماضی میں ہم نے بھی یہ کہا ہے تو یہ بات جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ جو تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ عالمی منڈی کے مطابق ہی تعین کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی جو حکومت ہے وہ اپنے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی. یہ حقیقت ہے کہ اس سے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ ہر امیر غریب ہر گھر کی ضرورت ہے. ایون موٹر بائک پہ جو سفر کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، جو اپنے جابز پہ جاتے ہیں، جو بچے اپنے کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، روزمرہ روٹین کے کاموں کے لیے جاتے ہیں، تو پیٹرول کی ضرورت تو پڑتی ہے. تو ہم نے پیٹرول کے لیے جو بائک چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی سبسڈی دی تھی، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. وہ شمارہ صاحبہ 21 جون کا وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے، آپ اس کو پلیز ری چیک کر لیجئے گا. خواجہ آصف صاحب پہ، طارق فضل چوہدری صاحب پہ بڑی کھل کے تنقید کر رہے ہیں، آپ کی حکومت پہ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ایسے وزیروں کو فارغ کر دینا چاہیے. چلے بلاول کی تنقید تو نظر آتی ہے، لیکن اب تو آپ کے حذیفہ رحمان جو ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہنا شروع کر دیا، ٹی وی ٹاک شوز میں مشورہ دینا شروع کر دیا خواجہ آصف صاحب کو کہ آپ ذاتی طور پہ بات کریں، ایسا نہ کریں، اب آپ کا یہ منصب ایسے اجازت نہیں دیتا. تو یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کیا پارٹی کے اندر کوئی گروپنگ ہو گئی ہے کہ ایک جونیئر اٹھ کے سینئر کے متعلق یہ بات کرے، اور کرے بھی ٹی وی پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک جماعت کے سربراہ ہیں، اور وہ ووٹ مانگنے کے لیے اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب بھی سیاسی شخص سیاسی میدان کے اکھاڑے میں اترتا ہے تو وہ ایک بیانیہ بناتا ہے جو کہ اپنے مخالفین کے یا ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے یا ہم بہت نجات دہندہ ہیں. دونوں چیزوں میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں تو ہم آپ کی قسمت جو ہے وہ بدل کے رکھ دیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وفاق میں ہمارے اتحادی ہیں، بجٹ ہم نے اکٹھا پاس کیا، ترامیم ہم نے اکٹھی پاس کی، لیکن انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی وہاں پہ ہمارے خلاف باتیں کی، جو کہ بہت انتہائی غیر مناسب رویہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. بلاول بھٹو تقریر کریں، بلاول بھٹو جائیں، تحریک انصاف جائے، میں جاؤں، میری جماعت جائے، لیکن ایک بات ہے کہ کشمیر جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، چاہے حکومت کسی کی بھی بنے. دیکھیں وہاں پہ جو مخالف غیر جمہوری قوتیں اور جو بیرونی قوتیں ہیں وہ اس وقت مل کر وہاں پر جو اس کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں. وہاں پہ جو چند لوگوں کا گروہ ہے وہ پورے کشمیریوں کی آواز نہیں بن سکتے. مائنورٹی جو ہے میجورٹی کو رول نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو مہاجرین کے اوپر بات کرتے ہیں، مہاجرین کا مقدمہ، کشمیر کا مقدمہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے لڑا ہے. آج کون مہاجر کی بات کر رہا ہے؟ نواز شریف. آج کون جو ہے وہ کشمیر کی بات کر رہا ہے؟ نواز شریف کر رہا ہے. تو دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، خواجہ آصف والا بھی جواب دے دیجیے گا، وہ بھی میں بتاتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مہاجرین جو ہیں اپنا سب کچھ لٹا کے چھوڑ کے وہاں پر آ گئے. آج اگر آپ کے بھی بڑے یا اس جہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہوں گے، میرے بڑے بھی آئے ہیں، اسی ملک نے آپ کو عزت دی، آپ کو اینکر بنایا، اسی ملک نے مجھے عزت دی، مجھے 2 دفعہ کی رکن صوبائی اور 1 دفعہ قومی اسمبلی میں جانے کا موقع ملا. تو یہ ہمارے عام پنجابیوں کے دل جو ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہیں. ہم نے جو یہ پنجاب والوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہمیں سسٹم کا حصہ بنایا. آج اٹھ کر اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ ووٹ نہیں لے سکتے، آپ جو ہے وہ یہاں پہ حکمرانی نہیں کر سکتے، آپ یہاں پہ ترجمانی نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائیں میں اپنا بستر بوریا لے کے کہاں پہ جو ہے وہ ہوشیارپور چلی جاؤں گی؟ ایسا تو نہیں ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ بات وہ کریں. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ جی اسمبلی جو ہے وہ آ کے فیصلہ کرے، عوام کا فیصلہ. دیکھیں جو کشمیر کے لوگ ہیں
وہ کشمیر اور جو پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے شمائلہ صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر پاکستان کی شہر ہے. سوال آپ سے ہمارا حصہ ہے، ہمارا ٹوٹ انگ ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کون سی اینگر مینجمنٹ ہے؟ دیکھیں سن لیجئے، سوال لے لیجئے. یہ کون سی اینگر مینجمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی بات کرتی ہے تو نون لیگ کو فوری غصہ بھی آتا ہے، وہ رسپونڈ بھی کرتی ہے، لیکن جب بلاول صاحب تنقید کرتے ہیں تو ایسی بہترین اینگر مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ نون لیگ جواب ہی نہیں دیتی ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب پہ باقاعدہ تنقید کی، انہوں نے پروفیسر صاحب کہہ کے احسن اقبال صاحب پہ تنقید کی، خواجہ آصف صاحب پہ تو بہت دفعہ تنقید کر دی. آپ لوگ ایسے بہترین ہیں کہ آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے. نہیں، ان کو جواب مل رہا ہے، ہر جگہ پہ ہم جواب دے رہے ہیں. میں تو جس ٹاک شو میں جا رہی ہوں میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ یہ غیر مناسب رویہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری جماعت نے ہمیں بدتمیزی نہیں سکھائی. ہم گالی گولی اور ڈنڈا لاٹھا گلی کی جو ہے نا سرکار، ہم وہ نہیں چلاتے. ہم تہذیب میں رہ کے شائستگی کے ساتھ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے جو بیان دیا. اچھا شمائلہ صاحبہ ایک سوال لے لیجئے گا کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں عمران خان صاحب سے 2 دسمبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی، 7.5 ماہ ہو گئے ہیں، ان کی فیملی کی بڑی امیجیٹ فیملی کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. تو جو پی ٹی آئی آج بھی سپریم کورٹ میں کیس تھا تو وفاقی حکومت اور مرکزی حکومت نے، پنجاب کی حکومت نے اس میں بھرپور مخالفت کی